دنیا میں استعمال ہونے والا لباس اس کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے 4 اقسام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ ان میں سے ایک لباس جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل 14ویں پارے میں کیا ہے، ایک مثال کو بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بستی تھی، وہاں پہ لوگ رہتے تھے، خوشحال رہتے تھے، ان کے پاس رزق آسمان سے میری طرف سے جاتا تھا، نہ محنت کرنا پڑتی تھی، نہ کام کرنا پڑتا تھا، ہر وقت تازہ کھانا ان کے پاس آتا تھا، دنیا کی جتنی نعمتوں کی ضرورت تھی، ضرورت کی ساری نعمتیں انہیں عطا کی تھیں، لیکن فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اپنے اعمال کے ساتھ، اپنے الفاظ کے ساتھ میری نعمتوں کی نہ قدری نہ شکری کرنا شروع کر دی، تو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو میں نے ایسے لوگوں کو 2 قسم کا لباس اڑا دیا، ایک بھوک کا لباس اور ایک خوف کا لباس۔ بھوک کا لباس، کیا ان کو ہر وقت بھوک لگتی تھی؟ بھوک تو ہر انسان کو لگتی ہے، انسانی جسم کی ضرورت ہے کچھ چیز کھانا، لیکن جو ان پر اللہ رب العالمین نے نہ شکری اور نہ قدری کی وجہ سے جو بھوک کا لباس انہیں عطا کیا وہ یہ تھا، سب چیزیں موجود ہیں لیکن دل کی حرص پوری نہیں ہو رہی، نعمتیں موجود ہیں لیکن دل کی ہوس پوری نہیں ہو رہی، مزید اور اضافے کی ایسی دل کے اندر لگن کہ جو موجود ہے اس کا شکر نہیں، اور مزید حاصل کرنے کے لیے تگ و دو اور کوشش ہو رہی ہے۔ والخوف، اور دوسرا لباس ان کو دیا خوف کا، کہ ہر طرف سے سوچ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے کہیں موت نہ آ جائے، موت کا خوف، موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا، یہ دنیا کی رہائش ختم ہو جائے گی۔ یہ 2 لباس ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں دیے، جو کہ ان کے لیے درست نہیں تھے، اس اعتبار سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر ان کو یہ لباس دیا، بھوک کا لباس اور خوف کا لباس، بما کانوا یصنعون۔ اور دوسرا جس لباس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، سورۃ البقرہ میں 2 پارے میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ پہلے والے جن 2 لباسوں کی بات ہوئی ہے وہ لباس انسان کے لیے عظمت کے لیے نہیں تھے، وہ دونوں لباس نہ شکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ شکری کا بدلہ، نہ شکری کی سزا کے طور پر تھے، لیکن سورۃ البقرہ کی اس آیہ کریمہ میں جس لباس کا ذکر رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ خاوند بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی اپنے خاوند کے لیے لباس ہے۔
بیوی اپنے خاوند کی عزت کا احترام کرے گی، خاوند اپنی بیوی کی عزت کا احترام کرے گا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی خاوند کی عزت کی حفاظت کرے گی، خاوند بیوی کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی اپنے خاوند کے راز رکھے گی، خاوند اپنی بیوی کے راز کو راز رکھے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی میاں بیوی کی آپس کی راز کی بات ہے، بیوی اپنی سہیلیوں کو بتانا شروع کر دے، اور پھر اس طریقے کے ساتھ جو اکثر طور پر سنا جاتا ہے کہ ایک اپنی سہیلی کو بتایا کہ یہ ہماری راز کی بات تھی، میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے کسی اور کو نہیں بتانا۔ وہ آگے ایک کو بتاتی ہے کہ اس نے صرف مجھے بتائی تھی، میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے کسی اور کو نہیں بتانا۔ اسی طرح خاوند اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر، دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو فن خواہ بنانے کے لیے کہ میں بڑا ہوں، وہ میاں بیوی کی راز کی باتیں جو افشا نہیں کرنی چاہیے تھی انہیں بھی وہ افشا کر دیتا ہے، انہیں بھی لوگوں میں پھیلا دیتا ہے۔ گویا کہ جو لباس اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا ایک بنایا ہے کہ خاوند بیوی کے لیے، بیوی خاوند کے لیے لباس ہے، گویا کہ یہ اس لباس کی قدر نہیں کر رہا۔ اور تیسرا لباس جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الفرقان کے اندر کیا ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس کے طور پر عطا کیا ہے۔ رات اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان علاقوں اور ان ممالک کے بارے میں آپ پڑھ کر دیکھیں کہ جہاں پہ رات کا دورانیہ انتہائی کم ہے، کہ ناروے کا علاقہ یا دیگر اس طرح کے جو ہیں 3-3 4-4 گھنٹے کی رات ہے، وہاں پہ پھر ان کی نفسیات کو دیکھیں، باقی ساری چیزوں کو دیکھیں۔ ہم پر تو زیادہ بنتا ہے کہ ہم زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے رات کی جو نعمت عطا کی ہے وہ نفسیات کے اعتبار سے، انسانی جسم کے اعتبار سے، انسانی روح کے اعتبار سے، اگر انسان رات کو جو سونے کا وقت ہے اس میں سوتا ہے، انسان بہت سی بیماریوں سے بھی محفوظ ہو سکتا ہے، اور انسان کو جو پریشانیاں ہیں وہ بھی کم ہو سکتی ہیں۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں جی ہمیں بے خوابی کی بیماری ہے، ہمیں عجیب قسم کے خواب آتے ہیں، ہمیں گولی لے کر سونا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رات کا لباس دیا ہے، ہم اس رات کے لباس کو بسا اوقات ہم اپنا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ٹائم ٹیبل دیا ہے۔ وہ کون سا ٹائم ٹیبل ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، سورۃ النبا، کہ دن کو بنایا ہے کام کاج کے لیے، معاش کے لیے، رات کو بنایا ہے سونے کے لیے۔ ہم الٹ کر جاتے ہیں، ٹائم ٹیبل اپنا بنا لیتے ہیں، ہم دن کے وقت سوتے ہیں اور رات کو دیر تک کوشش ہوتی ہے یا تو گفت و شنید ہوتی رہے یا باتیں ہوتی رہیں یا کوئی اور اپنے ہی کام شروع کیے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا جو ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے، اس جسم کا خالق بھی رب تعالیٰ ہے، پیدا کرنے والا، جسم کو بنانے والا، باڈی کو بنانے والا وہ رب تعالیٰ ہے۔ اسی رب تعالیٰ نے اس جسم کے مطابق ٹائم ٹیبل دیا ہے۔ اس ٹائم ٹیبل پر جو انسان عمل کرتا ہے بیماریاں بھی کم اور پریشانیاں بھی کم ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اس طرح کے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ہمیں اس طرح کا معاملہ ہے، ہر وقت سر چکراتا رہتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوں، پریشانیوں کا شکار ہوں۔
بہت سی اس طرح کی بیماریاں ان کا تعلق اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ٹائم ٹیبل دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم ٹیبل دیا ہے قرآن کریم کے اندر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ یکرہ النوم قبل العشاء، عشاء سے پہلے سونا ناپسندیدہ، اور عشاء کے بعد فضول باتیں کرنا، غیر ضرورت کی باتیں کرنا، اسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ناپسند جانتے تھے۔ آج کل کیا ہے، 12 بجے 1-2 بجے تک یا موبائل یا دوستوں کی مجلس یا ذاتی باتیں یا کاروبار ذاتی طور پر، اور دن کا ٹائم پھر زیادہ طور پر سونا، اور صبح کے وقت پھر یا فجر کی نماز باغ والی مسجد ہو، مرکزی مسجد ہے شہر کی، بڑی عزت کی جگہ ہے، لیکن فجر کی نماز کے وقت اگر کوئی اور شہر کا آدمی آئے، آ کر دیکھے مرکزی مسجد کے نمازیوں کا یہ حال ہے کہ آدھی صف بھی نہیں۔ یہ تو افسوس کی بات کہ مرکزی مسجد اور مرکزی مسجد میں نماز پڑھنے والے فجر کی وہ آدھی صف بڑی مشکل۔ اللہ رب العالمین نے جو ٹائم ٹیبل دیا ہے، اس ٹائم ٹیبل کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو بہت سی پریشانیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ رات اگر ہم چاہتے ہیں بے خوابی نہ ہو، ڈرونے خواب نہ آئیں، برے خواب نہ آئیں، ڈپریشن کا ہم شکار نہ ہوں، طریقے ہم 2 آزما لیں۔ ایک، رات کو سونا ہے، سونا رات کو ہے، اور دوسرا سونے کا وہ طریقہ جو ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ اگر اس طریقے کے مطابق ہم رات کو سوئیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو دماغ کے مسائل، ہمارے پریشانیاں یہ کیسے ہمارے پاس رہ سکتی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ ہے؟ بستر کے پاس جاتے، سب سے پہلے بستر کو جھاڑتے تاکہ کوئی اس طرح کی چیز جو چادر کے اندر، اس کپڑے کے اندر وہ چھپی ہوئی نہ ہو جس سے بعد میں مجھے تکلیف ہو۔ سب سے پہلے بستر کو جھاڑنا ہے۔ بستر کو جھاڑنے کے بعد پھر دعا پڑھنی ہے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اے اللہ، تیرے نام کے ساتھ اپنے پہلو کو بستر پہ رکھ رہا ہوں، تیرے نام کے ساتھ، تیری توفیق کے ساتھ میں اس بستر سے اٹھوں گا۔ اے اللہ، اگر نیند کے اندر ہی بڑی نیند موت آ جائے، اے اللہ اس نفس پر رحمت فرمانا، اور اگر نیند کے بعد میں صبح بیدار ہو جاؤں، میری زندگی ابھی باقی ہو، میں اٹھ جاؤں تو پھر فاحفظھا، اے اللہ میرے نفس کی، میری روح کی، میری جان کی حفاظت کرنا، جس طرح اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ دونوں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، انہیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر اپنے پورے جسم کے اوپر جو ہے اپنے ہاتھوں کو جہاں تک آ جاتے ہیں وہ پھیر لیا جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آیت الکرسی کا پڑھنا بھی ثابت ہے، اور دعائے فاطمہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سے لوگ شکوے کرتے ہیں کس چیز کا جی سارا دن تھکاوٹ ہوتی ہے، سارا دن تھکاوٹ نہیں جاتی۔ تھکاوٹ اتارنے کا طریقہ جتنا، اس سے بڑی اور تھکاوٹ کیا ہو سکتی ہے کہ ایک عورت ساتھ ہو، گھر میں سارے کام کاج اس نے کرنے ہیں، 2 کلومیٹر کے قریب کنواں ہے، وہاں سے پانی لے کر آنا ہے اپنے کندھے پر رکھ کر برتن میں، اتنا کام ہو، چکی پیسنی ہے، آٹا چکی کے ذریعے گندم کو پیس کر آٹا بنانا ہے، ساری محنتیں مشقتیں، ان کا حل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے پیاری بیٹی فاطمہ، رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، اللہ تعالیٰ دن کی ساری تھکاوٹوں کو دور فرما دے گا۔ اور اس کے ساتھ سورۃ الملک کی تلاوت بھی اگر رات کو ہو جائے تو قبر کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، قبر والے معاملے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کر کے سوئیں، وہ کون سی چیز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو انسان سونے سے پہلے وضو کرتا ہے، مشکل کام لگتا ہے نا ہمیں،
اگر رات کو ہمیں شادی کا پیغام آ جائے نا آپ نے شادی میں شرکت کرنی ہے، صرف وضو نہیں کرتے، ہم نہا کر جاتے ہیں۔ رات کا فنکشن ہے جی، نائٹ فنکشن ہے، نائٹ فنکشن میں جانے کے لیے سردی کا موسم بھی ہونا اور جی پانی گرم کر دو، نہانا، وضو نہیں، پھر نہا کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، جو انسان سونے سے پہلے وضو کرتا ہے، وضو کر کے سوتا ہے، اچھا وضو کر کے وہ اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، وہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جب وہ کروٹ بدلتا ہے، وہ سویا ہوا ہے اسے نہیں پتا، وہ کروٹ بدلتا ہے، وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لہ، اے اللہ یہ وضو کر کے سویا ہے، اس نے کروٹ بدلی ہے، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ وہ ادھر کروٹ بدلتا ہے، پھر فرشتہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ یہ وضو کر کے سویا ہے، اس کے گناہوں کو معاف۔ وہ جتنی کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اس طریقے کے ساتھ جب سوئیں گے، ایک اور طریقہ سونے کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے، جو کہ آج اس معاشرے میں انتہائی ضروری ہے، وہ کون سا طریقہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے دنیا کی زندگی میں کسی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھ لوں، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے چلتے پھرتے جنتی کو دیکھ لوں، وہ آدمی جو جا رہا ہے یہ دنیا میں ہے، موت نہیں آئی، لیکن نبوت والی زبان سے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی زبان سے میں کہتا ہوں، وحی کے ذریعے میں کہتا ہوں کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ ایک صحابی نے سنا یہ جنتی چلتا پھرتا، پوچھوں تو صحیح عمل کون سا کرتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا کہ بتا دینا یار فلاں جگہ پہ نا وہ جو کاروبار کرتا ہے نا بڑی بچت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں طریقہ تو بتاؤ وہاں کیسے کاروبار کرنا ہے۔ ہماری تمنائیں اور ہیں، ہماری آرزویں اور ہیں، ہماری چاہتیں اور ہیں، ہماری لگن اور ہے، ہماری جستجو اور ہے۔ صحابہ کی جستجو کچھ اور تھی، ہماری جستجو صحابہ کی جستجو میں فرق آ گیا ہے۔ صحابہ کا ساتھ اگر ہمیں چاہیے نا تو صحابہ کی جستجو بھی ہمیں رکھنی چاہیے۔ وہ صحابی پیچھے گئے، جا کر ان کے پاس بھی رہے، لیکن پاس رہنے کے بعد کوئی ایسا خاص انفرادی عمل نظر نہیں آیا، خاص انفرادی نیک اعمال تھے لیکن خاص انفرادی عمل نظر نہیں آیا جس عمل کی بنا پر وہ سمجھ سکیں کہ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دنیا میں دی ہے۔ آخر کار پوچھ ہی لیا کہ بھئی یہ معاملہ ہے، میں نے نبوت کی زبان سے یہ سنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کو نبوت کی زبان نے دنیا میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، آپ مجھے عمل بتا دو یار، کوئی خاص عمل ہے جس عمل کی بنا سے کہا ہو؟ اس نے کہا جی کوئی خاص عمل تو کوئی نہیں ہے، نمازیں پڑھتا ہوں، باقی وہ چیزیں تو عام ہیں وہ کرتا ہوں، وہ آپ بھی کرتے ہیں، ایک عمل کر کے میں سوتا ہوں۔ بتا دوں یا رہنے دوں؟ میرا خیال تو رہنے دیں، کیونکہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے، کوئی نہیں۔ یہ ویسے بھی باتیں جو خطباء بیان کرتے ہیں صرف اپنا ٹائم پورا کرنا ہوتا ہے، چلیں وہ ٹائم پورا کر کے اپنے گھر چلا جاتا ہے، سننے والے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، ٹائم پورا 6-7 دن گزر جاتے ہیں۔ چلیں افسوس ہے، یہ ان چیزوں کے لیے یہ چیزیں نہیں تھیں، یہ دروس، یہ خطبات، یہ جمعے، یہ ان چیزوں کے لیے نہیں تھے، یہ حاصل کرنے کے لیے تھے۔ کہ آدمی دکان پہ جائے، کسی مارٹ پہ جائے، کسی مال شاپنگ مال پہ جائے، وہاں پہ خالی نہیں آتا، وہاں سے کچھ نہ کچھ تو لے کر ہی آتا ہے۔ تو انسان مسجد میں جائے، وہاں سے خالی ہاتھ واپس لوٹ جائے اور کوئی چیز واپس جائے، کوئی چیز نہیں لے کر آیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس صحابی نے پتہ کیا بتایا؟ اس نے کہا جب میں سوتا ہوں نا، سونے سے پہلے میں سب لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ لوگ جسم کو غسل دیتے ہیں، میں اپنی روح کو غسل دے کر سوتا ہوں۔ لوگ اپنے جسم کو صاف کرنے کے لیے وہ غسل دیتے ہیں، اچھے سے اچھا صابن، فلاں صابن بڑا اچھا ہے، مہنگا کوئی نہیں، خیر ہے جسم صاف کرنا ہے، لیکن یہ اپنی روح کا غسل ہے، روح کا غسل کر کے سوئیں، سبھی کو معاف کر کے سوئیں، دل میں کسی کے بارے میں کینہ رکھ کر نہ سوئیں، دل میں کسی کے بارے میں نفرت کے جذبات رکھ کر نہ سوئیں۔ پتہ نہیں اس سونے کے بعد اٹھنا بھی ہے یا کہ نہیں اٹھنا۔ اس سونے کے طریقے کو اپنا لو۔ رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہے،
یہ لباس ہے، اس لباس کو استعمال کیا جائے۔ گھر میں اگر کوئی لباس لے کر آتا ہے، کہتے ہیں جی پہنتے کیوں نہیں، جی لا کر رکھا ہوا ہے، پہنتے کیوں نہیں، لا کر رکھا ہوا ہے، کہیں گے یہ اچھا بیوقوف ہے، لباس اتنے مہنگا خریدا، پیسے لگائے، استعمال نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لباس دیا ہے رات کو سونے کا، رات کو سونا یہ لباس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کو سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ٹائم ٹیبل ہے، یہ لباس ہے۔ جس نے اس جسم کو تخلیق کیا ہے اس نے جسم کی بہتری کے لیے اصول اور ٹائم ٹیبل بھی بتایا ہے۔ اگر اس کے مطابق عمل کریں گے جسم ٹھیک رہے گا، اگر من مرضیاں کریں گے تو پھر خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اور چوتھا، جس لباس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، اور اس لباس کو اللہ تعالیٰ نے صرف لباس نہیں کہا بلکہ فرمایا کہ وہ باقی جتنے بھی لباس ہیں ان سب سے بہتر ہے۔ ایک تو لباس یہ ہے جو کپڑے جن کو ہم کہتے ہیں ہم پہنتے ہیں، جو کپڑے ہم پہنتے ہیں، اس کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آداب بتائے ہیں۔ نیا کپڑا پہنا ہو، نئی قمیص پہننی ہو، نیا امامہ پگڑی باندھنی ہو، نئی چادر لینی ہو، اس کے لیے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا ہے، اور ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی دعائیں بھی ہیں کہ نیا لباس پہننا ہو، نیا لباس پہن کر یہ دعا کیجئے کہ اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے تعریفیں ہیں، انت کسوتنیہ، اے اللہ یہ تو نے مجھے توفیق دی ہے لباس پہننے کی۔ کتنے ہی آپ دیکھے ہوں گے بازاروں میں جو جن کا دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے، لباس کے بغیر کر رہے ہوتے ہیں، ہلکا چھوٹا سا کوئی ایک پجامہ سا پہنا ہوتا ہے۔ کہ لباس کا پہننا یہ بھی ظاہری طور پر بڑی نعمت نہیں لگ رہی، لیکن بہت بڑی نعمت ہے۔ اے اللہ انت کسوتنیہ، تو نے اے اللہ مجھے لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اے اللہ اسألک خیر ھذا، میں اے اللہ آپ سے اس لباس سے خیر مانگتا ہوں، اپنے لیے اس لباس سے، وخیر ما صنع لہ، جس مقصد کے لیے یہ لباس بنایا گیا ہے اس سے بھی خیر مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ وَمِن شَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، اور میں پناہ مانگتا ہوں کہیں یہ میرا لباس، یہ میری چادر، یہ میرا قمیص، یہ میری پگڑی، یہ میری ٹوپی، یہ میرا پہنا جانے والا لباس میرے لیے شر کا باعث نہ ہو، وَمِن شَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، اور میرے لیے یہ پہنے جانا اور اس کا استعمال اور جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہیں اس کے اندر میرے لیے خطرات اور نقصان نہ ہو۔ یہ دعا پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، جو کہ ہم امت محمدیہ کے لوگوں کو، اس نبی کے ساتھ محبت کرنے والوں کو یہ دعا بہت کم آتی ہے، کیونکہ ہم عاشقان رسول اور محب رسول ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، قمیص پہنا ہوا ہے، پوچھا یا عمر ثوبک غسیل او جدید، آپ نے قمیص جو پہنا ہے یہ نیا ہے یا دھلا ہوا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ غسیل، یہ دھویا ہوا ہے، نیا نہیں ہے لیکن اچھے طریقے سے دھویا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ البس، اس کو پہنو، اللہ تعالیٰ تجھے نیا لباس دے، البس جدیداً، اللہ تعالیٰ تجھے نیا لباس بھی عطا کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا آپ نے فرمایا وعش حمیدہ، اللہ تعالیٰ تجھے ایسی زندگی عطا کرے کہ جو زندگی لوگوں کے لیے قابل تعریف بن جائے، ومت شہیدہ، اور اللہ تعالیٰ تجھے موت دے تو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اور حضرت ابو نضرہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب دیکھتے کہ کسی آدمی نے نیا لباس پہنا ہے، نئی کوئی چیز پہنی ہے، تو اسے دعا دیتے تھے ان الفاظ کے ساتھ، تبلی ویخلف اللہ، تبلی ویخلف اللہ، اس کا پنجابی میں ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنڈانا نصیب کرے، تبلی ویخلف اللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عطا کرے۔ یہ دعائیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے لباس کے بارے میں۔ لیکن جس لباس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں
سب سے بہتر لباس کہا ہے، وہ پتہ کون سا لباس ہے؟ سورۃ الاعراف 8واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس سب لباسوں سے بہتر ہے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی نام ہے کہ انسان ہر جو بھی کام کرے اس کے ذہن میں ہو کہ مجھے پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہے۔ کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہ، کائنات کا کوئی ایسا کونا جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نظر نہ ہو۔ قرآن کریم سورۃ النمل میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چونٹی کیڑی کا ذکر کیا ہے نا، سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، کیڑیوں کا جھنڈ تھا آگے، انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا، ایک کیڑی باقی کیڑیوں سے کہہ رہی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا نا کہ جو کیڑی تھی، فرمایا وہ کیڑی مؤنث تھی۔ اب کیڑی کا کتنا وجود ہے، بال پوائنٹ کے ساتھ نشان لگائیں اتنا ہوگا، اس کا دماغ بھی کتنا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کی ہے، فرمایا قالت نملہ، وہ مذکر نہیں تھی، میل نہیں تھی، فی میل چونٹی تھی، فی میل کیڑی تھی۔ جو اللہ تعالیٰ ہزاروں مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق اور ان کی تعداد کروڑوں اربوں خربوں کے اندر ہے، ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کون مذکر کیڑی ہے، کون مؤنث ہے، کون میل ہے، کون فیمیل ہے۔ کیا میرے اعمال کو نہیں جانتا؟ کیا میرے پاس 6 کا جو موبائل ہے اس کے اندر جو میں کرتا ہوں، جو دیکھتا ہوں، کیا وہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا؟ جو کیڑی کی جنس کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس کا ذکر فرمایا قالت نملہ، اتنی چونٹیاں تھیں وہاں پہ، ان کا جھنڈ تھا پورا، ان میں سے جس چونٹی نے کہا وہ چونٹی مؤنث تھی۔ تو ہمارے اعمال اگر اپنے کمرے کے اندر ہیں تو کیا ان اعمال کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا؟ یہ ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ جو بھی انسان کام کرے سوچے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا۔ آج تو ہو گیا نا جی، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ کا ہمیں ڈر زیادہ ہے، رب تعالیٰ کے دیکھنے کا ڈر ہمیں کم محسوس ہونے لگا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کے اندر وہ طاقت نہیں رہی جو ایمان کے اندر طاقت ہونی چاہیے تھی۔ ایمان میں طاقت کیسے آتی ہے؟ ایمان میں طاقت آتی ہے قرآن کریم کو پڑھنے سے، قرآن کریم کو سمجھنے سے۔ قرآن کریم کو تو ہم نے گھروں میں تبرک کے لیے رکھا ہے، اور بعض تو اتنے سیانے اور سمجھدار اور با ادب، یہ کوما میں با ادب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، انورٹڈ کوما، با ادب اتنے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں گھر میں قرآن پڑھا بے ادبی نہ ہو جائے، اس کو مسجد میں رکھو۔ وہ با ادب ہوتے ہیں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ نے پتہ تقوی والوں کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان اللہ یحب المتقین، تقوی کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ محبت کا اظہار اللہ تعالیٰ سے وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ لیکن ان اللہ یحب المتقین، اللہ رب العالمین ضرور متقین کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات اور پریشانیوں سے نکالنے کے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری کی حدیث کتنی مرتبہ سنی ہے، وہ 3 افراد جو سفر پہ جا رہے تھے، بارش آئی، آندھی آئی، کار میں چلے گئے، چٹان اوپر آ گئی۔ اب چٹان اتنی بھاری ہے، تینوں زور لگا رہے ہیں، وہ سائڈ پہ نہیں ہو رہی۔ اب اس سے بڑی اور مشکل دنیا میں بتائیے کیا ہوگی؟ ہماری پریشانی تو یہ ہے نا کہ جی اس مہینے میں انکم کم ہوئی ہے، تنخواہ کم آئی ہے، گھر میں جو ہے نا وہ مال تھوڑا رہ گیا ہے، یہ گاڑی پرانا جو ماڈل ہو گیا ہے۔ ہماری تو یہ پریشانیاں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں، وہ کتنی پریشانی ہے گار کے اندر ہیں، گار کے دانے پر، منہ پر اتنی بڑی چٹان، تینوں زور لگائیں نہیں جاتی، کیسے گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک تقوی کی عبادت ہے۔ تینوں نے اپنی ایک ایک تقوی کی عبادت کو اللہ کے حضور پیش کیا۔ کیا آج مجھ پہ اگر پریشانی آئے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالی ہم سب کو پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اگر مجھ پہ کوئی پریشانی آئے
میں سوچوں کیا میرے پاس کوئی ایسا تقوی والا عمل ہے جس تقوی والے عمل سے اس پریشانی سے نکل جائے؟ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کر دے تو کر دے، وہ تو کرتا ہے، وہ تو بار بار رحمت کرتا ہے، لیکن میں سوچوں میرے پاس میری زندگی میں ایک تقوی والی کوئی عبادت ہو۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقوی اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ دکاندار دکان پہ جاتا ہے، اس سے گمان ہوتا ہے یار جاؤں گا، گاہک آئیں گے، کچھ نہ کچھ لے کر آؤں گا۔ مزدوری کرنے جاتا ہے، اسے گمان ہوتا ہے یار مزدوری کرنی ہے، چلے کچھ نہ پیسے تو ملیں گے نا۔ منڈی جاتا ہے انسان، جہاں بھی کہیں جاتا ہے گمان ہوتا ہے کام کروں گا پیسے آئیں گے۔ تقوی کا وہ عمل ہے جو انسان تقوی اختیار کر لیتا ہے، انسان کو اس جگہ سے پیسے آتے ہیں، اس طریقے سے پیسے آتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ فلاح چاہتے ہو، فوز چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، تو کامیابی کی چابی، کامرانی کی چابی، فوز کی چابی، فلاح کی چابی اس قرآن کریم میں ہے۔ اور ساتھ فرمایا پتہ ہے کہ اس قرآن کی چابی، فوز و فلاح کی چابی قرآن ہے۔ یہ قرآن کن کے لیے ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین، یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ لیکن آج وہ تقوی کی دولت، تقوی کا لباس آج وہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ قرآن کریم کو پڑھ کر جو ہم نے تقوی حاصل کرنا تھا آج وہ نظر نہیں آ رہا۔ امام قرطبی کی آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہیں گئے پہاڑی علاقہ، وہاں پہ کچھ آدمی دیکھے، تفسیر قرطبی مشہور ہے ان کی کتاب، تو وہاں پہ کچھ آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز، تو نماز میں شامل ہو گئے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ عمومی طور پر تو نماز پڑھنے کے بعد کہا جاتا ہے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو نماز پڑھنے کے بعد ان کا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ امام صاحب نے پوچھا بھائی کیا ہوا تجھے؟ مجھے نہیں پتہ یہ امام قرطبی ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ نماز پڑھی ہے، ذکر اذکار کر، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہے۔ کہا کہ میں انا للہ پڑھوں نہ تو اور کیا کروں میں؟ کہ آپ نماز کے اندر کچھ کھا رہے تھے، آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور ساتھ کھا رہے ہیں کچھ، میں نے آپ کو دیکھا آپ اس طرح کر رہے ہیں، آپ کچھ کھا رہے ہیں نماز میں، تو میں نے انا للہ سے ہی پڑھا ہے۔ اچھا، اس امام نے جسے نماز پڑھائی اس نے کہا کہ امام قرطبی صاحب بتاؤ جو میں نے کھایا ہے پہلی رکعت میں کھایا ہے یا دوسری رکعت میں؟ اب سوچنے کے بعد کہا جی دوسری رکعت میں۔ کہا اگر دوسری رکعت میں نے کھایا ہے کچھ، تو اگر میرے منہ میں کوئی چیز ہوتی تو میں اسے پہلی رکعت میں کھا لیتا۔ اگر میں پیچھے سے کوئی چیز منہ میں لے کر آیا ہوں، جو لقمہ میرا بھی منہ میں ہے جس کو میں چبا رہا تھا آپ کے نزدیک، وہ پہلی رکعت میں نے کھا لینا تھا، میں نے دوسری رکعت تک کیسے محفوظ کر لیا؟ کہا میں نے دوسری رکعت میں دیکھا ہے۔ امام صاحب نے کہا امام قرطبی کو، امام قرطبی صاحب پتہ ہے کہ میں نے جو دوسری رکعت میں قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، سورۃ محمد کی تلاوت کی ہے، اس سورۃ محمد کی تلاوت کرتے ہوئے میں پڑھ رہا تھا مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى ولہم فیہا من کل الثمرات۔ میں تو جنت کی نعمتوں کا پڑھ رہا تھا، میں تو پڑھ رہا تھا کہ وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، جنت میں پانی کی ایسی نہریں ہوں گی جو بدبودار پانی نہیں ہوگا، برا پانی نہیں ہوگا۔ وہاں پہ من لبن لم یتغیر طعمه، دودھ کی ایسی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ وانہار من عسل مصفى، وہاں پہ شہد کی نہریں ہوں گی، خالص شہد کی نہریں ہوں گی۔ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا تھا، میں تو اس کو اندر نکل رہا تھا، میں کچھ کھا نہیں رہا تھا، میں تو جنت کی نعمتوں کو جب میں بیان کر رہا تھا
اس وقت میرے دل کے اندر وہ آئی کیسی نعمتیں ہوں گی جب مجھے ملیں گی۔ جنت کا شہد دنیا میں تو خالص شہد نہیں ملتا، خالص دودھ بھی بہت 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 مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن وہاں جنت کا خالص شہد، خالص دودھ کی نہریں ملیں گی۔ اس لیے میرے منہ میں پانی آ گیا تھا، میں اس لیے اس کو نکل رہا تھا، اور آپ نے سمجھ لیا شاید میں کچھ کھا رہا ہوں۔ تو حضرات 4 قسم کا لباس جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور سب میں بہتر لباس جس کو کہا ہے، فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وَمَا عَلِيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔